السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی خوبصورت عادت کے بارے میں جو صرف ایک سوشل ہیبٹ نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے، اور وہ ہے مہمان نوازی۔ میں ناہید خان ہوں اور آپ سن رہے ہیں نور ہدایہ چینل۔ اسلام ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھاتا بلکہ انسانیت، محبت اور دوسروں کی عزت کرنا بھی سکھاتا ہے، اور مہمان کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، یہ سب سنت بھی ہے اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن میں ہمیں پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ جب ان کے پاس کچھ مہمان آئے تو انہوں نے فوراً ان کا استقبال کیا اور بنا دیر کیے ان کے لیے بہترین کھانا تیار کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مہمان کو خوشی اور عزت کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ پہچان والا ہو یا اجنبی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بات اس میں ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو درود پاک پڑھ لیا کریں۔ درود پاک بڑا پڑھے یا چھوٹا پڑھے پر پڑھیا ضرور، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کو درود یاد ہے آپ وہ درود ضرور پڑھا کریں۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ جو شخص میں پیچھے سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ یعنی مہمان کی خدمت صرف ایک اچھا کام نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسلام میں مہمان کا اتنا بلند مقام ہے کہ پہلے دن مہمان کی خاص خدمت کرنا ضروری ہے۔ 3 دن تک اچھی طرح مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر مہمان رکتا ہے تو وہ صدقہ، چیریٹی کے برابر ہے۔ یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے۔ مہمان نوازی کا مطلب صرف مہنگا کھانا دینا نہیں ہوتا بلکہ پیار سے بات کرنا، مسکرا کر ملنا، ان کی ضرورت کا خیال رکھنا، انہیں احساس دلانا کہ وہ ویلکم ہے۔ یہ سب مہمان نواز ہونے کا حصہ ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مہمان آئے تو ہم سٹریس ہو جاتے ہیں یا انہیں بوجھ سمجھنے لگتے ہیں یا صرف فارمیلٹی کے لیے ملتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مہمان رحمت بن کر آتا ہے، بوجھ نہیں۔ ایک روایت کے مطابق مہمان اپنے ساتھ رزق لے کر آتا ہے اور جب آتا ہے تو گناہ معاف کروا کے جاتا ہے۔ سوچو کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہم سچ میں مہمان نواز بننا چاہتے ہیں تو دل سے ویلکم کریں، سمپل لیکن صاف ستھرا کھانا سرو کریں، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں اور انہیں ریسپیکٹ اور کمفرٹ فیل کرائیں۔ تو دوستو، مہمان نوازی صرف ایک کلچر نہیں بلکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے۔ اگر ہم اس سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہمیں ہمارے گھر میں برکت ہوگی بلکہ ہم اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے اسی بات پہ ایک بات ہمیشہ یاد آ جاتی ہے کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب اور ابھی بھی ہمارے گھر میں ماشاءاللہ میرے مائکے میں بہت مہمان آتے ہیں ماشاءاللہ، مطلب گلی محلے سے، دور سے، پاس سے، اور ہمیشہ کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا کہ ہمارے گھر پہ کوئی مہمان نہ ہو۔ کبھی زیادہ دن رکے جاتے ہیں، کبھی تھوڑے دن کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، اور کبھی جو ڈیلی کے جو ہیں وہ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور آس پاس کے لوگ بھی آتے رہتے ہیں۔ لیکن جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت ہمیں یعنی اتنا برا لگا تھا نا کہ یار ہم بیٹھ نہیں سکے، تھوڑی دیر لیٹ نہیں سکے، آرام نہیں کر سکے، اتنے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ مطلب میں نے بہت ہی گھر پہ یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ماشاءاللہ کہ میری امی اگر جیسے ایک مہمان آیا ہے اور ان کو ہم ناشتہ کرا کے ابھی ہٹے ہیں اور اس کے ترنت بعد ہی دوسرے مہمان آ گئے تو پھر سے چائے بن رہی ہے، ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے دوبارہ سے ہم ناشتہ وغیرہ تیار کریں گے، لیکن جو پہلے سے مہمان بیٹھے ہیں یار ان کو بھی ہمیں چائے وغیرہ بنا رہے ہیں، ان کو بھی دے۔ میری والدہ کا یہ بہت ہی زیادہ ایک دم اسٹرکٹ رول تھا کہ نہیں کیا ہوا تم لوگ پریشان ہو جاؤ گے، غصہ ہو جاتی تھی یار بہت زیادہ، اور ہمیں ان کی ڈر کی وجہ سے ہم ساری چیزیں کرتے رہتے تھے اور ان کو کچھ کہتے تھے تو وہ بہت غصہ ہو جاتی تھی ہم پہ، تو اس لیے ہم کچھ کہتے بھی نہیں تھے، آپس میں ہی ہم لوگ ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے، ارے دیکھو آج تو برتن خالی پڑا ہے، آج تو چائے نہیں بنی، ابھی آنے والے ہوں گے پھر سے بنی، ہم اتنا مذاق کرتے تھے نا مطلب۔ لیکن آج میں سوچتی ہوں شادی ہو گئی ہے اور میں اپنے گھر سے بھی بہت دور آ گئی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ ان کی ڈیوٹی کی وجہ سے، لیکن میں ابھی سوچتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں مطلب اپنے گھر سے آتی ہیں، ویلکم ہونا، مہمان کی خدمت کرنا، ان سے محبت پیش آنا۔ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا تب آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی تھی،
جو چیزیں آپ نے اپنے گھر میں دیکھی ہیں، آپ نے کری ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے اندر آٹومیٹک ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور آج کے وقت میں مطلب مہمان اگر آ جاتے ہیں تو میرے شوہر بھی ماشاء اللہ اتنے خوش مزاج ہیں. وہ اگر مہمان آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک دم بہت سپورٹیو ہیں. میرے گھر سے مہمان آئے یا پھر ان کے گھر سے مہمان آئے تو ہم لوگ ماشاء اللہ بہت بہت زیادہ ویلکمنگ ہیں. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے خالی چائے رکھی ہے یا خالی نمکین نہیں. اب جتنی محنت ہم کر سکیں ہم اتنی اچھے سے اچھا اپنا بنانے کی کوشش میں کرتی ہوں، سرو کرتی ہوں، اچھے سے ویلکم کرتی ہوں. بیچ بیچ میں بھی ان کا کوشش کرتی رہتی ہوں کہ کچھ چاہیے تو نہیں، چائے دوبارہ بنا کے دینا، بیچ میں کچھ لسی دے دینا، گرمیوں کے ٹائم پہ آئس کریم بنا دے دینا. کچھ جتنا ہم ویلکم ہو سکتے ہیں نا آپ اتنا ویلکم ہو. یہ سب ہم اگر آپ سوچیں گے نا کہ لوگوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں تو غلط. آپ اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں مہمان اللہ کی طرف سے آئے، ورنہ لوگوں کو کہاں ٹائم ہے دوسروں سے ملنے کا، کہاں یار نہیں آ پاتے لوگ، ہم نہیں جا پاتے. اگر لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں تو آپ اتنی ویلکم ہو جائے کہ اللہ کی بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے گھر پہ مہمان بھیجے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان مت ہوا کریں. آپ کی تھکن، آپ کا ہر ایک اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ ہر ایک چیز پر ثواب دے رہا ہے. عورتوں کو ظاہر حاضر، مردوں کو تو جو ثواب ہے وہ ہے، لیکن عورتوں کو تو ان کے چلنے پھرنے کام کرنے ان کی تھکن ہر چیز پر ثواب مل رہا ہے. تو بالکل گھبرایا نہ کریں میری بہنوں. کوئی عورتیں اتنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب ہمیں یہاں اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے، میں نے اپنے گھر پہ نہیں کیا ہے، یہ سب چیزیں. لیکن ماشاءاللہ میری بھابیاں، 3 بھابیاں میری ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں اور بہت ویلکمنگ نیچر ہے تینوں کا. میری بڑی بھابھی بہت مطلب دونوں کی شادی بعد میں ہوئی، لیکن میری بڑی بھابھی ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے انہوں نے اور بہت ویلکمنگ نیچر ہے. انہوں نے مہمان کی بہت اچھے سے مہمان نوازی کی ہے اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے تینوں کو. میری بڑی بہن ماشاءاللہ بہت بہت ویلکمنگ ہے، بہت زیادہ. وہ بھی مطلب یہ سوچے میں کیا کر دوں اگر ان کے گھر پہ مہمان ہو جائے. ہم لوگ بھی کبھی چلے جاتے ہیں سوچے میں کیا سے کیا نئی چیزیں لا کے رکھ دوں، کیا بنا دوں، کیا پکا دوں، باہر لے جاؤں. بہت زیادہ بہت ویلکمنگ ہے. تو اللہ پاک نے ان کو بھی اتنے اچھے سے اتنی چیزوں سے نوازا ہے. میرے مالک کا بے پناہ شکر ہے. اور میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں برکت دے، ان کو خوب حلال روزی سے نوازے میرے مالک. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موٹیویشنل ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر یور سیلف اینڈ اسٹے ٹیون ود نور ہدایت.